أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم मोमिनों से कहो कि अपनी आँखों की हिफाजत करें। माना तो उसका ये है कि अपनी आँखों को बचा कर रखें या अपनी आँखों को पस्त रखें, लेकिन उसका मफहूम ये है कि अपनी आँखों की हिफाजत करें। आगे फरमाया कि वया फजू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मर्दों को दो बातों का हुक्म दिया गया है, एक तो अपनी आंखों की हिफाजत करें और एक अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। शर्मगाह की हिफाजत करने में दो बातें शामिल हैं। एक बात तो ये कि बदकारी से बचें, और दूसरी बात यह है कि दूसरा मफहूम ये है कि जो अपनी शर्मगाहें हैं उनका सतर पूरा करें, अपना सतर जो है वो खराब ना करें। और ये सतर जो है, ये वैसे दोनों मफहूम जो हैं बड़े अहम हैं कि बदकारी से भी अपनी शर्मगाह को बचाएं और
بے ستر ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، لیکن جو بے ستر ہونے والا حکم ہے وہ اصل میں راستہ ہے دوسرے حکم کا. پہلے بے ستری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بدکاری کا آتا ہے. اس لیے قرآن کی میں اللہ تعالیٰ نے ستر کے بارے میں ابتدا میں ہی یہ حکم دیا ہے کہ یہ ستر جو ہے، لباس جو ہے، یہ تمہاری زینت بھی ہے اور تمہارے لیے ستر بھی ہے. اور پہلا جو مطلوب مقصد ہے لباس کا وہ یہی ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے بیٹو ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس. 26 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی کہ ہم نے نازل کیا تمہارے لیے لباس یواری سوآتکم. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تمہارے ستر جو ہے، عیوب جو ہے ان کو ڈھانپتا ہے. اور دوسری بات ہے ریشن والی، اور تمہیں زینت بھی دیتا ہے. خوبصورتی ہے، حسن ہے، جمال ہے، ساری چیزیں لباس سے حاصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو اہم بات ہے، جو پہلے درجے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس معاملے میں بڑی سخت کوتاہی کرتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی. جو ستر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اب جب تک یہ ستر کا حصہ جو ہے ڈھانپا نہ جائے، یہ شرط ہے نماز کے لیے، حکم بھی ہے اور نماز کے لیے شرط بھی ہے کہ ستر پورا ہونا چاہیے. آپ جو چھوٹی قمیضیں اور پینٹیں پہننے والے ہوتے ہیں، بعض کا رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے ان کا ستر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، ستر جو ہے وہ نہیں ڈھپا ہوتا. اب اس صورت میں جب ستر جو ہے وہ خراب ہو گیا، نماز بھی خراب ہو گئی. اس لیے اس معاملے میں بہت دونوں باتیں ہیں. ایک تو وہ جو سیاق و سباق کے حوالے سے بدکاری اور زنا کا راستہ روکنا، اس کے لیے بھی ستر ضروری ہے. اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ عبادت کے لیے بھی ستر ضروری ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ستر کی وجہ سے نکلوا دیا جنت سے، بے ستر کر کے، ان کا ستر ختم کر کے جنت سے نکلوا دیا. کتنی بڑی بات ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں بھی بے ستر کر کے جنت سے نکال دے، جنت سے محروم کر دے. یا بنی آدم لا یفتنکم شیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. یہ لباس کا ساتر نہ ہونا یہ فتنہ ہے. خود قرآن بھی نے اس کو فتنہ کہا ہے. اگر لباس ساتر نہیں ہے تو یہ فتنہ ہے اور شیطان کی طرف سے ہے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح شیطان نے بے ستر کر کے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تمہیں اسی فتنے میں ڈال دے اور تمہارا ستر خراب کر کے تمہیں جنت سے نکلوا دے. بے ستر ہونا زناکاری کا پہلا قدم ہے. اور اس میں پہلا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا، عورتوں کو اگلی آیت میں عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، لیکن پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے ستر کی بھی حفاظت کریں. آگے فرمایا کہ ذالک ازکیٰ لہم، یہ مومنوں کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. ایک اچھے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہی بہتر طریقہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے ستر کی بھی حفاظت کرو.
اور اس کی جو عادت ہے نا وہ بچپن سے ہی بچوں کو ڈالنی چاہیے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے جب تک ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے، عمر کا وہ حصہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ماں باپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اولاد جو ہے وہ پھر اپنی مرضی والی ہو جاتی ہے۔ جب تک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے حکم پہ چلتی ہے، جب تک آپ اس کو غنیمت سمجھیں اور اولاد کو اچھے طریقے سے شریعت کے جو اصول اور قوانین ہیں، جو احکام ہیں، ان کے مطابق ان کی تربیت کرے۔ مار کے مارنے کی بھی اجازت ہے۔ 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ کے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ اس کو، یہ سارا تربیت کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ بچپن میں، اور یہ ایسی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت، قانون قدرت ہے کہ زیادہ لوٹ بچپن میں ہی دیکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ، اور بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ دیکھ کے ہنستے رہتے ہیں، کہہ کے لگاتے رہتے ہیں بچہ بڑا شرارتی ہے، بچہ بڑا شرارتی ہے، بچہ شرارتی نہیں، بچہ بس سر سے پانی گزر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب فرمایا کہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے گھر میں، گھر کے معاملات کا مرد ذمہ دار ہے۔ پہلے مردوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، یہ پاکیزہ تر طریقہ ہے مومنوں کے لیے۔ پاکیزہ ہے، پاک بناتا ہے، ذہن کو پاک بناتا ہے، جسم کو، کپڑوں کو، ہر چیز کو طہارت دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے یہ بہتر طریقہ ہے، پاکیزہ تر طریقہ ہے، تاکہ تم اچھے معاشرے کے اچھے افراد بن سکو۔ آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آگے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ مردوں کو 2 باتوں کا حکم ہے، عورتوں کو 3 باتوں کا حکم ہے۔ 2 باتیں تو وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ مومن میں تو عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ کیا دونوں کو تاکہ اس کی اہمیت جو ہے اس کو محسوس کیا جائے کہ مرد جو ہیں اب وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد عورتوں کو بھی یہی 2 باتیں ارشاد فرمائیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں کو بھی یہ بات کہو، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو بچائیں، وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آنکھ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں آنکھوں سے، بہت فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا نا، یہ آنکھیں صرف دیکھتی نہیں ہیں، یہ بڑے کچھ کام کرتی ہیں۔ آنکھیں باتیں بھی کرتی ہیں، اشارے بھی کرتی ہیں، فتنے بھی ڈالتی ہیں۔ یہ آنکھیں جو ہیں، اس لیے بار بار حکم دیا کہ ان کی حفاظت کرو آنکھوں کی۔ آنکھوں کا جو زنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ انسان آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے اس کی انسان لذت محسوس کرتا ہے، پھر اس کا خیال آتا ہے، پھر تصورات بناتا ہے آدمی، پھر اس کے پلاننگ کرتا ہے، سارا کچھ یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہاتھوں کا زنا، کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا اور پاؤں کا زنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں، حفاظت کرو ان کی۔ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اب معاملہ جو ہے یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مردوں کا معاملہ قدرے ہلکا ہے، قدرے عورتوں کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سنگین اور زیادہ حساس اور زیادہ نازک ہے۔ عورت کی عصمت اور عفت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت نے، اس لیے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شکل و صورت میں کشش رکھی ہے۔ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شکل و صورت میں کشش رکھی ہے مردوں کے لیے، اس لیے عورتوں کو زیادہ زور دیا گیا ہے ان باتوں پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ
جب عورت نکلتی ہے حجاب کے بغیر، آگے حجاب کا مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ حجاب کیا ہے۔ جو عورت حجاب کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، وہ زیادہ فتنہ بنتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے پیچھے جو فتنے چھوڑے ہیں ان سب میں سے بڑھ کے، عورت سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں۔ مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اس معاملے میں جو احکام ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس زمانے میں حمام میں لوگ نہاتے تھے، آج وہی کام یورپ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اسکول میں جانے والے، ان کو ننگا بھیج دیتے ہیں حماموں میں، اور وہ اکٹھے نہاتے ہیں، اور لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ یہ تو جہالت کا زمانہ ہے، جہالت کی باتیں ہیں جن کو شریعت نے ختم کیا آ کے، جن کو شریعت نے روکا، لیکن آج وہی جہالت کی باتیں جو ہیں وہ دوبارہ اچھے انداز سے اور خوبصورت بن کے، شیطان ان کو زیادہ خوبصورت بنا کے وہی زمانہ دوبارہ لا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو حمام میں جاتی ہے اور بغیر ستر کے نہاتی ہے، اس نے گویا جو اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان پردہ تھا اس کو پھاڑ دیا، اور فرمایا کہ کوئی مرد جو ہے مرد کے ستر کو نہ دیکھے، کوئی عورت عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ مرد کا دیکھنا ستر کو یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، فرمایا کہ کوئی مرد مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور عورت جو ہے وہ عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ، اسی کے ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ جب بچے شعور کو اس عمر کے ہو جائیں تو ان کو اکٹھے سونے نہ دو، ایک چارپائی، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اور یہ ساری احتیاط جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ بے ستر ہونا جو ہے یہ زناکاری کا راستہ ہے۔ 2 حدیثیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ستر لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو پہننے کے باوجود وہ ننگی رہتی ہیں، ایسا لباس جو پہننے کے باوجود وہ ننگی رہتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اگر ایسا باریک لباس ہے جس سے جسم نظر آ رہا ہے تو وہ بھی شامل ہے اس میں۔ اگر ایسا تنگ لباس ہے جس سے عورت کے ابھار اور عورت کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں یا پتہ چل رہا ہو، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ اور اگر مختصر لباس ہو وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ہر وہ لباس جس سے عریانی کا اظہار ہوتا ہو وہ شامل ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ شاید بخاری کی ہے یا وہ بھی مسلم کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جیسے ستر نہیں رہتا ان کا ستر خراب ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی، قیامت کے دن لباس نہیں پہنایا جائے گا ان کو۔ قبروں میں سے جب لوگ اٹھیں گے تو بالکل بے لباس ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس مہیا کیا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے لباس مہیا کیے جائیں گے ان کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگ جو ہیں اس طرح اٹھیں گے
جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے عریاں اٹھیں گے تو کیسے ہوگا؟ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یا جب اٹھیں گے تو انسان پہ وحشت اتنی طاری ہوگی، ہولناکی اتنی طاری ہوگی، گھبراہٹ اتنی طاری ہوگی کہ کوئی آدمی کسی دوسری طرف دھیان نہیں کرے گا۔ لیکن جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں اور پردے والا لباس پہننے والی عورتیں ہیں ان کو لباس پہنایا جائے گا، لیکن جو عریاں لباس پہننے والی عورتیں ہیں ان کو لباس نہیں پہنایا جائے گا۔ اور صحابیات جو ہیں وہ تو اس قدر اہتمام کرتی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے ارشاد بات فرمائی کہ جس آدمی کا تہمت جو ہے وہ نیچے ٹخنوں سے ہوگا وہ تو جہنم میں جائے گا، تو عورتوں کو کہاں تک رکھنے چاہیے اپنے لباس؟ آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے تہمت وغیرہ یا پاجامہ وغیرہ، تو عورتیں کہاں تک رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش نیچا کر لیں، اس سے جتنا مرد کا ہے پنڈلیوں تک ہے یا پنڈلیوں سے تھوڑا نیچے ہے تو ایک بالش عورتیں نیچا کر لیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے تو عورت کا جو پاؤں ہے اس کی پشت نظر آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے، عورت کے پاؤں کی پشت جو ہے وہ بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور احادیث میں یہ بات لکھی ہے علماء نے، شیخ صفی الرحمن مبارک پر رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے یہ بات لکھی ہے اسی حدیث کے حوالے سے کہ نماز میں جب تک عورت کے پاؤں کی پشت ڈھکی نہ ہو عورت کی نماز ناقص ہے۔ یہ عورت کے سطر میں شامل ہے۔ اس لیے یہ سطر کا معاملہ جو ہے یہ تو بہت ہی نازک ہے، اس معاملے میں مردوں کو بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے خاص یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سطر کا زیادہ اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب پردے کے احکام نازل ہوئے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عورتوں کو، تو جس دن یہ احکام نازل ہوئے اس سے اگلے دن ہی فجر کی نماز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ساری صحابیات جو ہیں انہوں نے موٹے موٹے کپڑے اپنے اوپر لیے ہوئے، چادریں لی ہوئی۔ یہ ہے تبدیلی۔ رات کو حکم نازل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اگلے دن فجر کی نماز میں ہی عورتوں نے اپنے جو گھر کے پردے تھے دیواروں کے یا جو بستر تھے ان کی چادریں جو ہیں ان کی بنا کے تو اپنے اوپر لے لی۔ اور گھر کے اندر آگے وہ آ رہا ہے مسئلہ حجاب کا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اگلی بات یہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ عورت کے لیے ہے تیسرا حکم۔ پہلے دونوں حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے سطر کی حفاظت کرو، یہ حکم دونوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ حکم جو ہے یہ صرف عورت کے لیے ہے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ عورت کے چہرے میں، عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بڑی کشش رکھی ہے، اس لیے عورت کو تیسرا حکم یہ ہے کہ تم نے اپنا جسم بھی چھپانا ہے۔ زینت کا مطلب ہے کہ اپنا حسن و جمال، اپنی خوبصورتی چھپاؤ، اور خوبصورتی جو ہے وہ تو ہوتی ہی چہرے میں ہے، سارا فطرہ جو ہے وہ تو ہوتا ہی چہرے میں ہے۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی صحابی کو کہ عام بھی بات ہے یہ کہ نکاح سے پہلے اگر ممکن ہو، اگر ضرورت ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ عورت کا چہرہ دیکھ۔ وہ فرمایا کہ جو انصار کی عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اچھا ہے کہ بعد میں بدمزگی پیدا ہونے کے بجائے پہلے دیکھ لیا جائے۔ لیکن اگر ہماری گھر کی خواتین ہوتی ہیں، رشتے طے کرنے والی بہن ہے یا ماں ہے تو وہ دیکھ لیتی ہیں، اور اگر مرد کو اطمینان ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔
لیکن اگر لڑکا کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جیسے دیکھ لیا جائے. لیکن اس حدیث سے معلوم تو یہ ہوتا ہے نا کہ عام حالات میں دیکھنا گناہ ہے. جو نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رخصت خاص بات کے لیے ہے، عام حالات کے لیے رخصت نہیں ہے. عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے معاملے میں بھی یہ بات ارشاد فرماتی ہیں کہ حج میں چہرے کا پردہ ہے، چہرے پہ جب احرام باندھا ہو تو چہرہ جو ہے اس کا پردہ کرنا چاہیے، پردہ نہیں کرنا چاہیے. احرام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پردہ نہ کریں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب غیر محرم مرد آتے تھے سامنے تو ہم پردہ کر لیتی تھیں. جب وہ چلے جاتے، آگے پیچھے ہو جاتے، ہمارے محرم ہوتے تو پھر ہم اپنا جو احرام کی حالت ہے اس کے مطابق پردہ ختم کر دیتے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری اس بات کا ثبوت ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے یہی تو پردہ ہے. چہرے کا پردہ نہ ہوا تو پھر پردہ کس بات کا رہا. اور یہ جو فرمایا کہ اپنی زینت، اپنا حسن و جمال عورتیں نہ دکھائیں، وہ حسن و جمال جو ہے وہ یہی جو چہرے کا میک اپ ہے، زیور پہنا ہوا ہے، اور پھر سرما لگایا ہوا ہے، اور پھر خوشنما یا اچھے لباس پہنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مرد کے لیے کشش کا باعث بنتی ہیں. وہ جو زہار والی حدیث ہے جس میں صحابی زہار کر بیٹھے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا یا بہن کہہ دینا تو اس کا کفارہ ہے تو 60 مسکینوں کھانا کھلانا یا روزے رکھنے. تو وہ جو صحابی تھے آ کے انہوں نے پوچھا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. لیکن وہ جو تھا نا کفارہ ادا کرنے سے پہلے دوبارہ اور پہلے ہی وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، حالانکہ کفارہ ادا کر کے جانا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تم نے کفارہ تو ادا نہیں کیا تھا تو تم بیوی کے پاس کیوں چلے گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ رات کی چاندنی تھی اور بیوی کے پاؤں میں وہ پازیب تھی تو میں دیکھ کے پھر اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا. آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت نے پابندی لگائی ہے اور کتنا سخت معاملہ کو رکھا ہے کہ جو پاؤں ہے، پاؤں کا جو زیور ہے اس میں بھی اٹریکشن ہے بندے کے لیے، مردوں کے لیے. اسی لیے اگلی جو آیتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو مومن عورتیں ہیں اپنے پاؤں زور سے مار کے نہ چلے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کے پاؤں کا زیور جو ہے اس کی جھنکار کی آواز جو ہے کسی مرد کے کان میں پڑ جائے. اب بات یہ ہے نا، بات تو وہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے وہ اتنا گمراہ ہو چکا ہے اور اتنا فتور پھیل چکا ہے، اتنے فتنے پھیل چکے ہیں اور اتنی بے حیائی اور فحاشی آ چکی ہے کہ ان مسائل کی عام آدمی کو نہ تو علم بھی نہیں ہے اور کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان مسائل کو بیان کرنا چھوڑ دیں یا پھر کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے عمل کرنا ہے قلیل من عباد الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں شکر گزار، بہت تھوڑے ہیں جو میرے احکام پہ عمل کرتے ہیں. وہ تھوڑے بندے ہر زمانے میں رہیں گے. جس سے عمل کرنا ہے اللہ کے احکام پہ، جس کو اللہ کے رسول کی شرم و حیا ہے، وہ خواہ چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، مشکل پیش آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، وہ تو عمل کرے گا. اس لیے یہ جو احکام ہیں معلوم بھی رہنے چاہیے اور کوشش کر کے ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے. فرمایا کہ اور مومن عورتوں سے یہ کہو لا یبدین زینتہن، کہ اپنے جسموں کی جو نمائش ہے، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، الا مگر ما ظہر منہا، جو اس میں سے اپنے آپ ظاہر ہو جائے، اپنے آپ ظاہر ہو جائے. اب یہ جو اپنے آپ ظاہر ہونے والی رخصت ہے یہ کہاں تک ہے؟ اس معاملے میں جو لوگ تو چہرے کا پردہ شامل نہیں کرتے
ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ما ظاہر منہا جو ہے یہ چہرہ بھی شامل ہے، اس میں ہاتھ بھی شامل ہے، چہرہ بھی شامل ہے، پاؤں بھی شامل ہیں، جو چیزیں جو ہیں اپنے آپ ظاہر ہونے والی ہیں ان کی رخصت ہے، جو چہرے کا پردہ نہیں سمجھتے۔ وہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہ تھا کہ جو ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ ما ظاہرہ میں شامل ہے، جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے۔ باقی صحابہ کرام جو ہیں ان کا یہ تھا کہ ما ظاہرہ سے مراد صرف عورت کا اوپر کا لباس جو ہے نا، برقع ہے، چادر ہے، جو ہے، بس صرف یہ شامل ہے، اس میں نہ چہرہ شامل ہے، نہ یہ ہاتھ کی کلائیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اب یہ فرق کیوں پیدا ہوا یا صحابہ کرام میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اختلاف جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا، حضرت عباس نے جو موقف اختیار کیا وہ موقف تھا گھر کے اندر عورت کے پردے کا۔ گھر کے اندر جہاں پہ عورت کے بھائی ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں اور شوہر بھی ہے، ظاہر ہے جب شوہر ہے اور عورت ہے، صرف دو ہیں، تو پھر تو کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، پھر تو جیسے رہنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک مرد بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹے بھی ہیں یا بھائی وغیرہ ہے، تو پھر اس صورت میں گھر کے اندر عورت کا ما ظاہرہ سے مراد یہی ہے کہ اس کا جو ہاتھ اور چہرہ جو ہے اگر وہ ظاہر ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن باقی جو بدن ہے وہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عباس کا موقف ہے، یہ گھر کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں۔ جب عورت باہر نکلے تو باہر کے لیے بات وہی ہے جو باقی سارے صحابہ کرام کا موقف تھا کہ جب باہر نکلے تو پورا حجاب لے کے نکلے، اپنے چہروں کو ڈھانپ کے نکلے۔ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج کا، کہو اپنی بیویوں سے، بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں سے، بنساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے۔ اب یہاں پہ مخاطب بعض لوگ جو یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو چہرے کا پردہ تھا نا یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس کے بعد نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا نام لیا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی یہ بات کہو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو، اور مومن عورتوں سے بھی کہو۔ ازواج مطہرات کا اور بیٹیوں کا نام جو ہے وہ اہمیت کے لیے ہے، ان کی فضیلت کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باقی جو مومن عورتیں ہیں ان میں شامل نہیں ہیں یا الگ ہیں، ان کا معاملہ جو ہے فضیلت کی وجہ سے ان کا نام الگ لیا، لیکن وہ بھی مومن عورتوں میں شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ جتنی مومن عورتیں ہیں ان سب سے یہ کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی جو چادریں ہیں اوپر سے، علیہن سر کے اوپر سے اپنی چادریں ڈھانپ لیں۔ اب یہ جو ہے نا اس کی وضاحت صحابہ کرام نے بھی کی ہے، بعد میں تابعین نے بھی کی ہے، فقہا نے بھی کی ہے، اور حضرت عباس نے خود یہ بات کہی ہے کہ جب عورت باہر ہے گھر سے تو پھر اس کی جو چادر ہے سر والی وہ اس طرح چہرے کو ڈھانپی ہونی چاہیے کہ راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی رکھ سکتی ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ چادر لے کے دکھایا کہ یہ ہے مطلب اس کا۔ باقی جتنے بھی علماء ہیں، فقہا ہیں، فضلاء ہیں، اور تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سب نے یہی اس کی تشریح کی ہے کہ عورت جو ہے وہ سر سے لے اور اپنا چہرہ ڈھانپے اور صرف ایک آنکھ جو ہے راستہ دیکھنے کے لیے وہ کھلی رکھ سکتی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ جو طریقہ ہے نا پردہ کرنے کا، جب گھر سے باہر نکلے تو چادر اپنے اوپر لے اس طرح سے کہ پورا چہرہ بھی ڈھنپا ہوا ہو اور پورا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہو، صرف ایک آنکھ کھلی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے اس لیے بہتر ہے کہ جب یہ باہر نکلیں گی عورتیں
لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شریف گھرانوں کی مومن عورتیں ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے پردہ نکلتی ہیں وہ تو گویا خود دعوت دیتی ہیں گناہ کی۔ اس گناہ کو روکنے کے لیے ہی تو پردہ ہے، تاکہ مومن عورتیں پہچان لی جائیں کہ وہ مومن ہیں اور شریف ہیں، پاک دامن ہیں، عصمت والی اور عفت والی خواتین ہیں۔ ان کے پیچھے نہیں لگنا، یا ان کو آوازیں نہیں کسنی، یا ان کو تنگ نہیں کرنا۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو ہم بلائیں، یہ جواب دیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ایسی عورتیں نہیں۔ یہ فرق کیا ہے شریعت نے۔ جو حجاب کے بغیر نکلتی ہے وہ دوسری طرح کی عورت ہے، جو حجاب لے کے نکلتی ہے وہ دوسری طرح کی عورت ہے۔ آگے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ یہ سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کا پردہ جو ہے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور مومن عورتوں سے یہ کہو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں اپنے اوپر لے لے، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ جیب کسے کہتے ہیں؟ جیب جو ہے یہ سینے کی جگہ تک کا ہے نام، جہاں پہ یہ ہمارا جیب لگا ہوتا ہے نا، پاکٹ ہوتی ہے، یہ سینے کی جگہ تک جو ہے اس کو عربی میں جیب کہتے ہیں۔ اس میں یہ عورت کا گلا بھی شامل ہے، عورت کا چہرہ بھی شامل ہے، عورت کا سینہ بھی شامل ہے۔ یہ خاص طور پہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی وضاحت فرمائی ہے، وہاں پہ سورہ احزاب میں اور طرح سے بات ارشاد فرمائی۔ یہاں پہ نام لیا کہ سینے تک، عورت کا سینہ جو ہے وہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، گلا بھی ڈھکا ہونا چاہیے، چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے جیب تک، اپنے سینے تک، یہ چیزیں تو ہیں وہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ رشتوں کا ذکر کیا ہے جن کے سامنے عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ وہ حرام رشتے ہیں جن سے عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک طرح سے شریعت نے بیریئر لگا دیا کہ تصور ہی نہ آئے کہ یہ ہماری خالہ ہے، پھپھی ہے اور بہن ہے یا ماں ہے، تو یہ ذہن میں بات ہی نہ آئے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات انسان اپنے ذہن میں لائے یا سوچے۔ وہ رشتے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ شوہر کا، کہ اپنی زینت جو ہے، اپنی خوبصورتی، اپنا جمال، یعنی چہرہ جو ہے وہ دکھا سکتی ہیں اگر وہ پردہ نہ کریں، الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں ایسے ہی، بغیر پردے کے، بغیر چہرہ چھپائے۔ او آبائے بعولتہن، یا پھر اپنے جو شوہر ہیں ان کے باپ۔ یہاں پہ آبائے ہن جو ہے نا، اس میں صرف اپنا باپ ہی مراد نہیں ہے، جو دادا ہے وہ بھی شامل ہے، جو نانا ہے وہ بھی شامل ہے، پڑنانا بھی شامل ہے، پردادا بھی شامل ہے۔ آبا میں عورت جو ہے اپنے باپ سے، دادے سے اور پردادے سے، نانے سے، پڑنانے سے پردہ نہیں کرے گا، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، شوہروں کے باپ سے بھی شوہر کا دادا بھی اس میں شامل ہے، شوہر کا پردادا بھی اس میں شامل ہے، شوہر کا دادا اور پڑنانا، نانا پڑنانا وہ بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس لڑی سے اوپر جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ عورت اگر ان سے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رخصت ہے اس کی۔ او ابنائہن، اپنے بیٹے،
اپنے بیٹوں میں بیٹوں کے بیٹے بھی آ گئے، دوتے بھی آ گئے، پڑتوتے دوتے وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور ابنائے بولتہن، یا پھر اپنے شوہروں کے کسی دوسری بیوی سے بیٹے ہیں، او اخوانہن، یا پھر اپنے بھائی ہیں، او بنی اخوانہن، یا پھر بھائیوں کے بیٹے ہیں۔ یہ سارے رشتے وہ ہیں جو حرام ہیں، جن کے سامنے عورت حجاب کے بغیر آ سکتی ہے۔ دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے عورت کے پردے کو، ایک ایک رشتے کا نام لے کے گنوا دیا، یہ رشتہ یہ رشتہ یہ رشتہ، ان کے سامنے عورت کو آنے کی اجازت ہے۔ جب یہ رشتوں کے نام لے دیے اللہ نے تو اس کا مطلب یہ ہے ان رشتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے عورت کو اپنے حجاب کے بغیر یا ننگے چہرے کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے وہ۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا پھر اپنی عورتیں۔ یہ پہلے جتنے بھی رشتے ہیں وہ تو مرد ہیں، ان کی وضاحت کر دی، اور یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی اور نسائہن، اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ اپنی عورتیں کون سی ہیں؟ اپنی عورتوں کے بارے میں اگرچہ علماء نے اختلاف تو کیا ہے، اپنی عورتوں سے مراد اپنی رشتہ دار عورتیں یا اپنے گلی محلے کی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، اختلاف کیا ہے، لیکن جو بات زیادہ قوی ہے اور جس بات پہ زیادہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے جاننے والی وہ عورتیں جو با اخلاق ہیں، شرم و حیا والی ہیں، ان کے سامنے اگر آ جاؤ تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر دو۔ جو بے حیا اور بے شرم عورتیں ہیں ان کے سامنے حیا دار عورتوں کو زینت اپنے سامنے نہیں ظاہر کرنی چاہیے۔ اور وہ جو واقعہ تھا ہجڑے کا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کے ام المومنین کے سامنے کسی عورت کے اعضاء کا نام لے کے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک گیا اس سے کہ اچھا یہ ہم تو اس کو مخنث سمجھتے ہیں، ہجڑا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں میں، تو یہ اس طرح سے عورتوں کے اعضاء کے نام لے کے تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو گھروں میں داخلہ نہیں، فرمایا مدینے سے باہر نکال دو اسے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حیا عورتیں ہیں اور فحاشی میں مبتلا عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، شرم و حیا سے عاری عورتیں ہیں، اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کرنے والی، ان عورتوں سے بھی مومن عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، ان کے سامنے بھی ایسے آنکھیں نہ آئیں۔ یہ بڑی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں اس طرح کی تعلیمات نہیں ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ باتیں نہیں بتائی گئیں جتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک بات کو نکھیڑ کے بتا دیا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے اچھا جی مجھے تو پتہ نہیں چل سکا، مجھے تو غلط فہمی ہو گئی تھی، ساری باتیں اللہ نے واضح کر دی۔ جو تمہارے معاشرے کی بدکار اور بے حیا اور بے شرم عورتیں ہیں ان سے بھی مومن عورتیں پردہ کریں، ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت نہ دکھائیں ان کو۔ یہ ہے معنی نسائہن کا۔ او ما ملکت ایمانہن، یا پھر جو ان کی ملکیت میں ہیں، ان کے زیر دست ہیں، ان سے مراد تو غلام اور لونڈیاں ہیں۔ یہاں بھی علماء نے بات کی ہے کہ کیا ایک عورت جو ہے اس کے پاس غلام ہے، کیا وہ اس سے پردہ نہیں کرے گی؟ لونڈی تو ٹھیک ہے عورت ہے، اس سے اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی اگر ملکی زمین میں
اس کے بغیر کوئی غلام ہے تو کیا وہ اس آیت میں شامل ہے؟ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر غلام ہے تو پھر اس سے پردہ کرے گی. یہاں جو مراد صرف لونڈی ہے، اس سے ان کی جو لونڈیاں ہیں ان سے پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر غلام ہے ان کا تو غلام سے بھی پردہ کرے گی. آگے پھر فرمایا کہ اب التابعین غیر اولي الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے ایسے مرد جن کو جنسی خواہش ختم ہو چکی ہے، جن میں شہوت نہیں ہے عورتوں والی، عورتوں کی طلب نہیں ہے ان کو، لیکن ہیں وہ تمہارے تحت، مطلب یہ تمہارے نوکر ہیں، تمہارے غلام ہیں. بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا عقل معوف ہے اور اس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، فرمایا کہ وہ شامل ہیں اس میں ایسے مرد. لیکن جو گھروں میں نوجوان نوکر رکھے جاتے ہیں، نوجوان ملازم رکھے جاتے ہیں، وہ قطعاً اس آیت میں شامل نہیں. نوجوان جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان سے گھر کی خواتین کو پردہ کرنا ہے. آگے فرمایا اب الطفل، اور وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو عورتوں والے معاملات کا شعور نہیں ہے. جو مرد و زن کے معاملات ہیں ان کا جن بچوں کو شعور نہیں ہے ابھی. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑوں سے زیادہ شعور ہے. ایسی تباہی ہے اور ایسا فتنے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ بھی حد سے گزرے ہوئے. اب تو وہ صورت ہی نہیں رہی کہ کوئی بچہ ایسا ہو. مفسرین نے اپنے حساب سے لکھا ہے کہ 9 سال کا بچہ، 10 سال کا، 11 سال کا، ان کو شعور نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے سامنے اگر عورتیں اپنی زینت ظاہر کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آج کل کا 9-10 سال کا بچہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو تباہی ہے نہیں، وہ تو نرے فتنے ہیں. وہ تو کئی بدکار ہیں 10-10 سال، 12-12 سال کے بچے. اس لیے یہ جو احکام ہے نا، یہ تعین نہیں کرتے عمر کا. یہ تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے. ہمارے گھر میں فلاں بچہ آ رہا ہے، فلاں ملازم آ رہا ہے، فلاں نوکر آ رہا ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ کیا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا بے شرم اور بے حیا ہے؟ کیسا؟ اس کے بعد یہ شریعت نے تو اصول بتا دیے کہ ایسا بچہ جس کو مرد و زن کے معاملات کا شعور نہیں ہے اس کو نہ آنے دے اپنے گھر میں، اس سے پردہ کریں عورتیں. اب وہ ہر زمانے میں جیسے حالات ہوں گے، جس طرح کے معاملات ہوں گے، اس کے مطابق ہر آدمی کو خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کس بچے سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے. آگے پھر وہی بات آ گئی، بلا یضربن بارجلہن، اور نہ ہی اپنے پاؤں زمین پہ پٹکیں، اپنے پاؤں زمین پہ زور سے ماریں عورتیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، جو چھپی ہوئی زینت ہے پاؤں کی کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے، یہاں سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے پاؤں کی زینت جو ہے وہ کب چھپے گی. پاؤں کی زینت، قرآن نے یہ بات کہی ہے نا، قرآن کی باتیں جو ہیں بے مقصد تو نہیں معاذ اللہ. پاؤں کی زینت تب چھپے گی جب برقع جو ہے وہ بھی 1 انچ پاؤں سے نیچے تک ہو. پاؤں کی زینت جو ہے تب چھپے گی جب برقع جو ہے، حجاب جو ہے، وہ بھی 1-2 انچ نیچے تک، پاؤں سے بھی نیچے ہو، تب وہ چھپے گی.
اور اللہ نے فرمایا کہ جو پاؤں کی چھپی ہوئی زینت ہے وہ کہیں اس کی آواز سے ظاہر نہ ہو جائے، اور جو لوگ دل کے مریض ہیں، منافق ہیں، بدماش ہیں اور بے حیا اور بے شرم لوگ ہیں، وہ کوئی اس سے امید نہ وابستہ کر لیں۔ کتنے سخت احکام ہے اس معاملے۔ اور شریعت نے جو عورت کی آواز ہے نا، یہ تو عورت کے زیور کی آواز کی بات ہے کہ عورت کے زیور کا آواز بھی سننے نہ پائے۔ عورت کی اپنی آواز جو ہے، آواز میں کشش ہے، عورت کی آواز میں۔ عورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ علماء نے لکھا ہے کہ برقع جو ہے بذات خود اس میں کشش ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ما ظاہرہ میں جو برقع ہے عورت کا، اس میں بھی، اور بعض عورتیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے فتنوں کا دور آ گیا ہے کہ بعض عورتیں جان بوجھ کے اپنے برقعوں کو اوپر کشش بناتی ہیں، اوپر کڑھائی کرا کے، اوپر چمکیلا بنا کے، اور اوپر اس طرح کی چیزیں کر کے خود اس کو پرکشش بناتی ہیں۔ بالکل حرام ہے، بالکل ممنوع ہے یہ۔ عورت کے زیور میں کشش ہے، عورت کے پاؤں میں کشش ہے، عورت کے ہاتھوں میں کشش ہے، عورت کے لباس میں کشش ہے، عورت کی آواز میں کشش ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بڑی سختی سے روکا ہے شریعت۔ نماز کے دوران غلطی پہ، امام کی غلطی پہ، عورت کو آواز سے لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے اس کو خبردار کر سکتا ہے امام کو۔ عورت کو آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امامت کرا سکتی ہے، امامت خاموشی سے ہوتی ہے، آواز اونچی نہیں کرنی پڑتی، اور صف میں ہے اس میں تلاوت بھی کر سکتی ہے پست آواز سے، لیکن اذان دینے کی اجازت نہیں ہے عورت۔ فرمایا کہ جو ان کی چھپی ہوئی زینت ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے مردوں پہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے حکم دے کے اس کے بعد حکم دیا کہ پھر بھی توبہ کرو اللہ سے۔ تم کتنے بھی متقی بن جاؤ، کتنے بھی پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ غلبہ کر لیتا ہے انسان۔ شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہے آدمی کے، اور یہ جو راستہ ہے ستر والا، آنکھوں والا اور بے لباس ہونے والا، یہ تو فطرہ بڑا عام ہے، اور شیطان اسی کے راستے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ سارے احکام دینے کے باوجود اینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ معاف کر، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ انسان جتنا بھی کرتا ہے اس کے باوجود یہ معیار مطلوب جو ہے وہ پانا بڑا مشکل ہے۔ جو شریعت کا معیار مطلوب ہے نا کہ یہ ہے معیار تمہارے مومن ہونے کا، مومنوں کو حکم ہے یہ، وہ معیار حاصل کرنا وہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ توبہ کرو اللہ کے حضور ان معاملات میں، بڑے نازک معاملات ہیں۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو توبہ کرو اللہ کے حضور، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری خیر اور بھلائی مطلوب ہے، انسان کی فلاح کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ دیکھیں نا جتنے بھی عبادت کے معاملات ہیں، نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو فوراً حکم دیا استغفر اللہ کا۔ نماز پڑھی ہے، دعائیں مانگی ہیں اللہ سے، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کی ہے، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرو استغفر اللہ کرو۔
نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے، بلا دیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، دھیان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی نماز ہوتی ہے۔ سارے احکام کی پابندی کرنے کے باوجود حکم یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ آگے پھر یہ تو جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ شریعت جو ہے معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے دو باتوں پہ زور دیتی ہے۔ ایک بات جو ہے وہ تو یہی ہے جو معاملات ہم نے پڑھے ہیں، یہ احکام بتائے ہیں اللہ نے پردے والے، پردہ، اور دوسرا جو حکم ہے معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے والا وہ ہے نکاح۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پردے سے متعلق جو احکام تھے وہ بیان ارشاد فرمائے ہیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں احکام دیے، انشاءاللہ ان کا اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست شہزاد صاحب ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست ہیں امین صاحب، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی پھوپھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے دعا کریں، ان کے لیے مالی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مالی مشکلات دور فرمائے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے نواسہ پیدا ہوا ہے 15 سال کے بعد، دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بہت بڑا عرصہ ہے، 15 سال کا طویل عرصہ ہے۔ ایک تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولاد جو ہے یہ خوشی کی بات بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 15 سال کے بعد اللہ نے بچہ دیا ہے تو بچے کو کی اچھی دینی تعلیم و تربیت کریں، اور اس کو حافظ قرآن بنائیں، اس کو عالم دین بنائیں۔ خیر و برکت کا راستہ یہی ہے، بڑی خیر و برکت ہے اس راستے میں، لیکن شیطان انسان کو قدم قدم پہ ڈگمگا دیتا ہے۔ انہیں جی نہیں کھادا کتھو ایک ہی کرے گا، مولوی ہے، لوگ مذاق کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ واللہ جتنا سکون انسان کو اس راستے میں ہے دوسرے کسی راستے میں نہیں۔ بڑا اللہ نے آپ پہ احسان کیا، اس احسان کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر یہی ہے کہ بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیں، اللہ کا
मुजाहिद बनाए इसको, हाफिज कुरान बनाए, आलम दीन बनाए, अल्लाह के दीन के राह में इसको वक़्फ़ करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अदा-अद-दीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिन नूरिल ईमान। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना